السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت بڑی بڑی خبریں ہیں, بہت چیزیں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. سب سے پہلی تو بات ہے, کریڈٹ جاتا ہے جناب جسٹس بابر ستار صاحب کو. بڑی ہمت سے جو بیوروکریسی آرڈرز کی ایک نارمل روٹین ڈیفائنس کی بنائی ہے, وہ روکنے میں کوشش کر رہے ہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے بیوروکریسی تو شتر مار بہار ہے, کوئی چکر ہی نہیں ہے, جو دل چاہتا ہے کر رہی ہے. اس کی وجہ پروٹیکشن پوری دی ہوئی ہے انہیں, اور اس میں فیویکول کا بہت زبردست ہاتھ ہے. اور عرفان نواز میمن, اچھا چلیں آج پہلے 20 فروری 2024 ہے, منگل کا دن ہے. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, اور آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ ان تمام پوسٹوں نے جو قوانین کی دھجیاں بکھیری ہیں, ان لوگوں نے لوگوں کو گرفتار کرنا, جیلوں میں ڈالنا, ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنا, یعنی ذرا بھی شرم اور حیا نہیں آئی کہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں آپ. اور اس میں باقی ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیس کے حوالے سے میں کوشش کروں گا میں آپ سے ڈسکس کر سکوں کہ اس میں ایگزیکٹ ووٹنگ میں گھپلا کیا ہوا. اور ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہوئی ہیں نواز شریف کے مقابلے میں. نواز شریف اتنا بڑا لیڈر اور ایک ڈاکٹر یاسمین راشد تو جیل میں بیٹھی ہوئی تھی. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ بھی اپنے رب کو حاضر نظر جان کر سوچیں کہ زیادتی کی ہے, جس کسی نے بھی زیادتی کی ہے معافی تو مانگنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین مخصوص نشستوں سے کیسے دستبردار ہوئی ہے اپنے پہ, اور نہ ملنے کی شکل میں کیا حکمت عملی ہوگی. اور لیاقت علی چٹھا اس وقت کہاں ہے؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کیوں مستعفی ہو گئے؟ بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع ہے, اور ڈپٹی کمشنر جیسے میں نے پہلے بتا دیا گرفتاری کا حکم ہے. اراکین اسمبلی اسمبلی کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. اور ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے درمیان بلی کے متعلق سوال, نون لیگ کو اپنی شرائط پر ووٹ دیں گے, یہ بلاول بھٹو نے بڑی وضاحت طور پر کہا ہے. پہلے یہی بتا دیتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ نون لیگ کو ووٹ اپنی شرائط پر دیں گے اور حکومت سازی کے لیے اپنے موقف کا قائم ہے. اس لیے کسی اور نے اپنا موقف تبدیل کرنا تو پیش رفت ہو سکتی ہے. یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہا ہے کہ آپ آگے آئیں, پیش رفت ہو سکتی ہے. اور میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آگے آنا چاہیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانی چاہیے. یہ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہیے, اور یہ ملک کو کھانے والی دیمک ہے اسے نجات دلانی چاہیے. ورنہ تو وہی لوگ آ کر بیٹھ جائیں گے جنہوں نے اس ملک کو کھوکھلا کیا ہوا ہے. چلیں اگلی بات پہ پہلے تو آ جائیں عرفان نواز میمن. آپ کو یاد ہوگا انہیں شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار توہین عدالت کیسے کی, ایک جگہ سے گرفتار کر کے دوسری جگہ ڈیٹینشن آرڈر, یہ ایک نارمل روٹین رہی ہے. اور یہ معاملہ رکا نہیں, اس کو روکنا بہت ضروری تھا, نہیں رکا. اور اس کو روکنے کے لیے میں نے آپ کو پتا ڈیٹینشن آرڈر چیلنج قوانین چیلنج کر دیے تھے لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے, ابھی تک وہ ڈیسیجن نہیں ہو سکا, اور وہیں کا وہیں. اور ہماری عدالتیں اگر آئین اور قانون کے مطابق کچھ معاملات کو دیکھتی تو بہت سی چیزیں زیادتیاں رک سکتی تھیں. یہ بات تو بڑی واضح طور پر ہے. عرفان نواز میمن کو شوکاز جاری کیا 15 اگست 2023 کو, اور آج کل ان کی پروسیڈنگ جو ہے توہین عدالت کی وہ روزانہ کی بنیاد پر جا رہی تھی. پروسیکیوٹر جنرل باقاعدہ اس کیس کو لے کر چل رہے تھے. انہوں نے درخواست دی تھی کہ 22 تاریخ کو عمرے کے لیے جانا ہے, حاضری سے عدالت نے نہیں دی. ابھی ختم ہونے والا ہے, 19 تک ختم ہو جائے گا, آپ اپنا کیس کنکلوڈ کر کے نکل جائیے گا. لیکن یہ پوری پلاننگ کیے بیٹھے تھے کہ یہ اس کے سزا نظر آ رہی تھی کہ سزا ان کو ہو رہی ہے. لیکن اب جو رویہ 4 صفحہ کا آرڈر بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے وہ کنٹیمپچوس ہے, سیریس کنٹیمپٹ ہے, کہ روکنے کے باوجود پھر نکل گئے ہیں. یعنی وہ کس بات کا, یعنی اس کا مطلب ہے غرور, اور کہیں نہ کہیں یہ ہے نا کہ کچھ ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور اگر اس طرح آپ نے معاملات کو لے کر چلنا ہے, میں نہیں سمجھتا
ہمیں بات ہے نا اداروں کی عزت کی، تو یہ اداروں کی عزت ہونی چاہیے. اور عدالت نے بڑی واضح طور پر آپ اپنا کل تک کا ٹائم دیا، صبح 9 بجے تک کا. آئی جی اسلام آباد اور تمام آئی جیز کو کہہ دیا، ڈی جی ایف آئی کو کہہ دیا کہ یہاں سے نکل نہ سکے، اور نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے. اب وہ کسی اور راستے سے نکل جائیں تو علیحدہ بات ہے، یا بھاگ گئے ہوں تو وہ علیحدہ بات ہے، عدالتوں سے اوائڈ کر رہے ہیں. لیکن قانون نے تو راستہ اپنا لینا ہے. توہین عدالت میں ان کو سزا تو ہونی ہے، سزا سے بچ نہیں سکتے، اور یہ سزا مینٹین رہنی چاہیے آگے بھی. میجسٹی آف لا کو اپنے مضبوط بنانا ہے. ایک اور لیاقت علی چٹھا کے بعد جو ہے نا اور کمشنر جو اس کے اثرات یا خدمات کا اعتراف، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ نے کمشنر لاہور میں 8 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر V8 جو مالیت کی ہے وہ دے دی ہے. یہ آپ کو پتہ گزشتہ 1 سال سے کمشنر ہیں، اور جو دھاندلیاں ہوئی ہیں، جو کچھ ہوا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے یہ اپنا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اپنا ڈی جی بھی باقاعدہ فرائض انجام دیتے رہے ہیں. اربوں روپے کے درجنوں پروجیکٹ ان کی ہوئے، اور 90 ارب روپے کے فنڈ صرف ہسپتالوں کو اپ گریڈیشن پر خرچ ہوئے. کو پوچھے گا یہ پیسہ کہاں سے آیا، کس طرح لگا، کوئی نگران حکومت کو کیا اختیار تھا؟ ٹھیک ہے نا جی. اور محمد علی رنداوا کی لاہور ڈویژن میں الیکشن رزلٹ کی خدمات بھی زبان زد عام ہے. لاہور میں ننکانہ اور قصور کے اضلاع بھی ان کے ماتحت آتے ہیں. میرٹ اور قانون کے مطابق کمشنر کا لاہور یہ گاڑی لینے کے مزاج نہیں ہے. لاہور کے یعنی پہلے کمشنر بن گئے جن کو V8 گاڑی سے نوازا گیا. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستیں نہ ملی تو کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، اور کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس میں سلمان اکرم نے پوزیشن بتائی ہے کہ کامیاب امیدوار پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے سے انہیں مخصوص نشستیں ملنی چاہیے اور مل جائیں گی. اب یہاں میں ذرا بڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا، اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ آپ کے نامینیشن پیپر جو ہیں اس اتحاد کے حوالے سے وہ کہاں داخل ہوئے ہیں. اور نامینیشن پیپر میں پارٹی ایفیلیشن کا ایک ٹائم تھا، آپ کو شو کرنی تھی کہ پارٹی ایفیلیشن ہے اتنا، اور وہ آپ نے نہیں کیا. آپ آزاد کے طور پر آئے ہیں، تو اب آپ ایک پارٹی میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ تو پارٹی میں جوائن کر جائیں گے. سوال ہے ان مخصوص نشستوں کا. یہاں ایمبیگوٹی ہے، الٹیمیٹلی یہ ہائی کورٹ بھی جانا پڑے گا آپ کو. میں نے 215 سیکشن کے حوالے سے تو پٹیشن فائل کی ہے، میں اس کو ٹیک اپ بھی کر رہا ہوں، اور میرا ارادہ بھی ہے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ بھی لے کر چلوں. لیکن یہ تو آپ سمجھ لیجئے گا نا کہ حالات کیا ہیں، حالات کس وقت ہو رہے ہیں، اور یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. میں اس کو اتنا آسان کام نہیں سمجھتا. یہ کورٹوں میں جانا چاہیے تھا. آپ یہاں پر آ گئے ہیں، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کورٹوں سے لینی ہے. یہاں نامینیشن پیپر سے آگے کا سارا پروسیس ساتھ شامل ہے. آپ کی ڈیکلریشن ہے کہ آپ کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ الیکشن تو آپ نے کاغذات نامزدگی کہاں داخل کرائے تھے. تو یہ والا معاملہ بھی دیکھنے کا. امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، کیا طریقہ کار ہوگا. لیکن پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین خواتین کی مخصوص نشستوں سے دستبردار ہو گئی ہے، اور 2 نشستیں جیتی تھی خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین نے. اگلی جو بات میں نہیں چاہتا تھا لیکن اب وہ کرنی پڑنی ہے کہ سیاسی اور انتخابی نظر کو اپنے دعووں پر مبنی انکشافات کے کمشنر لیاقت علی چٹھا اس وقت کہاں ہیں، کس کی حفاظتی تحویل میں ہے اور نگرانی میں ہے. قسم کی نامعلومات ہے، اور نہ انتظامیہ آفیسر سوال جواب دینے کا تیار ہیں. سابق کمشنر کی پریس کانفرنس میں کہ جانے والے دعووں کے حقائق کی تحقیق کرنے والی کمیٹی نے پیر سے باضابطہ طور پر کام شروع کر دیا. دوسری طرف سابق کمشنر کے حوالے سے انکشافات سامنے آنے کا سلسلہ رکا نہیں. ان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے قابل توجہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے 5 وکلاء کو اجازت دے دی. ان وکلاء میں امیر نیازی، عمیر نیازی، حامد خان، بیرسٹر گوہر، شعیب شہین اور سلمان صفدر شامل ہیں. اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل محمود شاہ نے اپنے وظیفے سے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے. سید آصف جلال نے اپنا استعفیٰ سیکرٹری قانون کو بھجوایا. یہ ہے پوزیشن. اور یہاں سے
یہاں سے سمجھنا ہے کہ نا کچھ لوگوں کا بھی ایمان اور دین بقایا ہے، اور اس کے دوران وہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو اسی اینگل سے لے کر دیکھا جائے کہ جس سے بہتری کی طرف چیزیں آئے جائیں۔ بشرا بی بی نے اپنا ہائی کورٹ میں رجوع کر لیا ہے کہ میڈیکل کے کیسز کے کانٹیکس میں جو ہے نا انہیں ٹائم دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ملک شہزاد خان نے اور جسٹس امجد رفیق نے اپیل پر یہ بنیادی طور پر ٹیکسی ڈرائیور کے قتل کے بارے میں بات ہے، اور انہوں نے تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے الفت رسول کو بری کیا، جبکہ فیصلے میں لکھا ہے کہ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مقدمہ تاخیر سے درج ہوا تو کوئی ملزم نامزد نہیں تھا، ملزمہ الفت کو بعد میں نامزد کیا گیا۔ مدعی کے مطابق الفت کی بیوی کا مقتول شفیق کے ساتھ تعلق تھا، جس کی وجہ سے الفت نے بھائی شفیق کو مارا۔ اب آپ تک آخر میں ذرا یہ بھی بڑا ضروری ہے، سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عقیل باسی نے سوشل میڈیا پر فاحش مواد کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ دوران وکیل درخواست گزار نے اپنے دلائل میں کہا کہ فیملی وی لاگنگ کے نام پر فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ دوران سماعت پی ٹی آئی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فیس بک، یوٹیوب یا کسی ویب چینل اور سائٹ پہ جو ڈیٹا کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو نہیں دیا انہوں نے ایسا قابل اعتراض مواد ہونے کے لیے متعلقہ کام کو رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب یہاں کورٹوں کا رول پہلے بھی عام تھا، آج بھی عام ہے اور آئندہ بھی عام ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔